قرآن مجید کی معروف آیہ کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ عزیز دوستو، دین کے اندر جس طرح ایمانیات، اخلاقیات، معاملات یہ پورا ایک باب ہیں اور پوری حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح محبت بھی دین کا پورا ایک باب ہے، پورا چیپٹر ہے، مستقل موضوع ہے کتاب و سنت کا۔ ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید اس بات کو اللہ کی محبت سے شروع کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے کہ کریم نے فرمایا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ چھوڑ دیں یار آپ یہ موبائلوں والے دوست، تھوڑی پچھلوں پر مہربانی کریں نا، آپ آگے بیٹھ کے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ موبائل اونچا کریں اور پچھلے والے بیچارے کو نظر ہی کچھ نہ آئے۔ یہ 5 7 10 لوگ بنا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے سارے ویڈیو، باقی دوست جو ہیں ان کو دقت ہو رہی۔ آپ غور فرمائیں جی بات پر۔ بھائیو، محبت ایک پورا باب ہے دین کا۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، چھوٹی چھوٹی گفتگو کو لے کر لوگوں کی طبیعتیں سخت بھی ہوئی ہیں، تلخ بھی ہوئی ہیں اور گھٹن بھی پیدا ہوئی ہے۔ ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان۔ آپ کسی بندے سے ملیں گے وہ ناراض ملے گا، کوئی گھر میں کسی سے ناراض ہے، کوئی دوستوں سے ناراض ہے، کوئی گلی میں ناراض ہے۔ چلو یہ میں نہیں کہتا کہ مسجد میں بھی بندے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، یہ میں کہتا نہیں، لیکن ناراض لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں تو ہم نے بھی ذرا ناراض ہی رہنا شروع کر دیا۔ طبیعتیں ایسی ہو گئیں، شکوے، شکایات، پریشانیاں، فلاں برا ہے، فلاں نے یہ کر دیا۔ وہ جو ایک خاص انداز تھا مومن کا، محبت والا انداز، یعنی مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، مومن الفت والا ہوتا ہے۔ فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں، نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ آپ اس عنوان کو سمجھیں۔ تلخیاں انسان کی زندگی کے ساتھ چلتی ہیں، آزمائشیں وقت کے ساتھ نام بدل لیتی ہیں، لیکن آزمائشیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء ستائے گئے اور میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے ہیں۔ بھئی دکھ تو رہیں گے ساتھ، اب کیا بندہ پیار کرنا چھوڑ جائے؟ آزمائشیں ساتھ رہیں گی، اب کیا انسان اپنے لہجے کو تلخ کر لے؟ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ ساری ٹینشن اٹھا کے گھر بھی لے آتے ہیں، گھر میں الگ کرفیو نافذ ہے، کوئی بات نہ کرنا تمہارا ابا پریشان ہے۔ او بھئی ابا جی کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ بچے پھول ہیں، ان بیچاروں کو اذیت میں نہ ڈالتا، وہ پریشانیاں باہر چھوڑ کے آتا۔ محبت کا انداز اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے، اتنا خاص ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی کو بے کیف کر لیتے ہیں اگر محبت نہیں کرتے تو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کام سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کا کام ہی جب آپ کا شوق بن جائے نا تو پھر نہ بندہ تھکتا ہے نہ بندہ اکتاتا ہے۔
آپ کا کام جب آپ کا شوق بن جائے، ورنہ آپ شکوہ شروع کر دیں کہ یار کوئی سونے نہیں دیتا، کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، ہر وقت کی پریشانی ہے، اور ہر وقت کے کیمرے، ہر وقت کی آزمائش، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، آپ شکوے شروع کر دیں، بے چین رہنا شروع کر دیں گے۔ شکوہ کرنے سے طبیعت میں بے چینی آتی ہے، شکر کرنے سے طبیعت میں اللہ اطمینان پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے صحابہ اور اہل بیت کا، یہ رول ماڈل ہے۔ آپ چھوڑ دیں جی، آپ سامنے آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہر طرف۔ آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں سارے دوست، ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں جی۔ ویسے آپ کی مینجمنٹ بڑی اچھی ہے، مجھے اچھا لگا ہے، کسی کو بھی دھکے نہیں لگے اور ہمیں بھی نہیں لگے، سارے ہی بچ گئے دھکوں سے۔ تو اب آپ بے شک اطمینان سے بیٹھے سکون سے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ورنہ تو یہ حال ہوتا ہے ہمارا کہ وہ جلسے کے اندر جانا اور باہر جانا، اور چونکہ طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے، کسی دوست سے کہہ دیا جائے نا ذرا پیچھے ہو جاؤ، تو اس کا مطلب وہ یہ لیتا ہے کہ ذرا آگے ہو جاؤ، یہ معنی وہ یہ لیتے ہیں۔ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری کے لیے چلا گیا، حاضری کے لیے گئے تھے اللہ والوں کے پاس کہ وہاں فاتحہ پڑھیں گے کچھ روحانی۔ وہ شور ہوا، وہ لوگوں نے دھکم پیل کی، میں واپس استغفار پڑھتا آیا۔ میں نے کہا یار کتنے لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تیری وجہ سے تکلیف ہوئی لوگوں، کتنے لوگ عبادت میں تھے، کیا ضرورت تھی تجھے؟ تو ایسا نہیں کریں۔ اطمینان، بردباری، پیار، یہ بڑی خاص چیز ہے۔ میرے ساتھ فوٹو آنے سے بہتر نہیں کہ میری کوئی بات آپ مان لیں تاکہ میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے، کو میرے لیے رحمت والا معاملہ ہو۔ تو اس لیے جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا چاہیے، عام دام پر سر مطلب محبت۔ یہ جو صحابہ اور اہل بیت ہے نا، یہ نوجوانوں خاص بات سمجھنا، صحابہ اور اہل بیت نبی پاک علیہ السلام کے تربیت گاہ کے وہ خوبصورت ستارے ہیں جن کو تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ کے محبوب نے فرمایا الصحابی کا نجوم، یہ ہیں میں نے ستارے تیار کیے، ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ ہوتا کیا ہے، کسی بندے کو مشکوک کر دیا جائے تو اس کی بات بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جو لوگ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں معاذ اللہ کوئی کچا جملہ کمزور بات کرتے ہیں تو وہ کوئی معمولی رکھنا ڈالتے ہیں۔ آپ علماء سے جب بھی کوئی روایت سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں، تو وہ یہ ڈائریکٹ نہیں کہتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ ہمیں محبوب کی جو چیزیں دی ہیں وہ صحابہ کے وسیلے سے اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو جب آپ ان ہستیوں کو مشکوک کر لیں گے جن کے ذریعے سے آپ کو رسول پاک کی بارگاہ کا قرب مل رہا ہے، تو جب وہ لوگ مشکوک ہو گئے تو ان کی باتیں کیسے مضبوط رہیں گی؟ اس کو سمجھیں۔ یہ جب شرارت کی جاتی ہے نا صحابہ اور اہل بیت کو معاذ اللہ مشکوک کرنے کی، تو دین کو مشکوک کیا جاتا ہے۔ اور کوئی بیچارہ دلائل دے رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کس طرح چل نکلا ہے۔ یہ رول ماڈل ہے۔ جب بھی کسی نے کوئی بات نبی پاک کی سیکھنی ہے، حضور کے غلاموں سے سیکھنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے گرد رش بڑا رہتا تھا، ہر وقت لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا جناب آپ کے گرد اتنے لوگ اکٹھے کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنی نہیں نہ کرتا، میں جو بات بھی کرتا ہوں مدینے والے محبوب کی کرتا ہوں۔ حضور کی باتیں سنتے ہیں لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کریں، اہل بیت نبوت سے پیار کریں، اور پھر ان سے فیض لیں، سیکھیں۔ جو آدمی ڈرتا ہے نا، کمزور ہوتا ہے، انجانا خوف ستاتا ہے، پریشان ہے، کسی قسم کا بھی اسے فوبیا ہو گیا ہے، کوئی بھی، وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، اونچائی سے ڈرتا ہے، کوئی بھی کسی بھی ٹینشن کا شکار ہے، 2-3 لوگوں کو پڑھے، ایک حضرت خالد بن ولید کو پڑھے، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص کو پڑھے، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پڑھے، ایک امام حسن کو پڑھے، ایک امام حسین کو پڑھے۔
یہ شخصیات وہ ہیں جن کے پڑھنے سے طبیعت سے خوف دور ہوتا ہے، ان کے تذکرے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن اور بالخصوص بلیک میلنگ، اس سے کلیتاً جو لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ امام حسن اور حسین کی زندگی کو پڑھیں۔ میرے اور آپ کے دور میں نا، ہم نے جو اپنے بچوں کو نہیں دیا وہ تحمل نہیں دیا، بردباری نہیں، برداشت نہیں۔ لوگ بڑی خوشی سے آ کے بات سناتے ہیں کہ آج جناب بچے کی مرضی کا کھانا نہیں پکا تھا تو اس نے موبائل توڑ دیا۔ تو بھئی یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے جو خلاف طبیعت بات ہوگی یہ تو وہاں مضطرب ہو جائے گا۔ آپ نے کیا ٹریننگ دی اس کو، کیا سبق پڑھایا؟ ایک دفعہ ایک دوست نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولوی لوگ بیان کر دیتے ہیں 3 دن امام حسن امام حسین نے ان کے خاندان نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، تو ہم لوگ اسے سن لیتے ہیں، لیکن اگر سوال کریں تو ڈر بھی لگتا ہے۔ او بھائی رمضان شریف میں عصر تک بندہ روٹی نہیں کھاتا اور عصر کے قریب جا کے وہ گرنے والا ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی دلیری سے وہ میدان میں لڑے بھی۔ 3 دن بندہ کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے تو انسان کی طبی ضروریات ہیں۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور دوسری بات میں نے ان سے کہا کہ بچوں کو بچپن سے ٹریننگ ہو نا 2-2 3-3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی۔ ان کی اماں نے بچپن سے ٹرین کرایا ہو نا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، بچپن سے یہ تربیت ہو نا۔ امام راضی نے لکھا ہے سیدہ پاک نے روزہ رکھا، مولا علی نے رکھا، حسنین کریمین نے رکھا، اور عین افطار کے ٹائم دروازے پہ مانگنے والا آیا، جو تھا اٹھا کے دے دیا کھجور پانی سے، افطاری اور سحری ہوئی۔ اگلی دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار کے وقت مانگنے والا ہے، پھر دے دیا۔ 3 دن مسلسل روزے رکھے۔ عمریں کتنی ہے؟ 7-8 سال کی۔ 3 دن مسلسل روزے رکھے اور افطار کے ٹائم افطار کا سامان صدقہ کرتے رہے۔ تو جن کے ماں باپ 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3-3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی، ان کو پھر میدان کربلا میں رہنا پڑے تو دشواری کوئی نہیں ہوتی۔ یہ پیسے نہ پھینکیں جی، بڑی مہربانی، اتنی بڑی بات ہو رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، قطعاً یہ کام نہ کریں۔ توجہ کریں میری بات پر۔ میرے عزیز، اپنے بچوں میں بردباری، حوصلہ، حسنین کریمین کی سیرت پاک سے عکس کریں، وہ ٹھہراؤ طبیعت کا، اطمینان۔ امام حسن بھی شہید ہوئے، انہیں زہر دیا گیا۔ ان کا نام لوگ اس لیے کم لیتے ہیں کہ انہوں نے صلح کر لی تھی نا سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، تو پریشان ہوتے ہیں بیچارے۔ حالانکہ امام حسن اس عظیم ہستی کا نام ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے منبر پر اپنے ساتھ بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، جب مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں اختلاف ہوگا تو یہ صلح کرا دے گا۔ جن کو محبوب نے سید و سردار کہا ان کا بھی تو ذکر کرنا بھائی۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، وقت شہادت ہے۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا، تکلیف میں پھر وہ رد عمل دیتا ہے۔ اچانک پیر پہ پیر آ جائے نا، رد عمل ہوتا ہے، پھر لوگ سخت لفظ بھی کہتے ہیں، اور دیکھ کے نہیں چلا جاتا، اندھا ہے تو، رد عمل دیتے ہیں۔ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، اذیت میں ہوتے ہیں تو رد عمل ہوتا ہے۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، طبیعت میں شدید کمزوری ہے، انتڑیاں کٹ کے باہر آ رہی ہیں۔ امام حسین نے پوچھا بھائی جان مجھے بتائیے اس کا نام۔ تو یہ دیکھو، یہ سیدہ پاک کے دودھ کی تاثیر دیکھو، یہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا رنگ دیکھو، یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیت گاہ کا فیضان دیکھو۔ امام حسن فرمانے لگے بھائی حسین، اگر تو وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی بے گناہ کا نام آپ کو نہیں بتاؤں گا، اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو
تو میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ میرا رب سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے پھر بھی اللہ کی عدالت میں مقدمہ چھوڑا۔ یہ حوصلے، یہ ظرف، یہ مزاج، وہ سارے فیصلے یہاں نہ کرو میرے بھائی۔ ایک عدالت قیامت میں بھی تو لگنی ہے نا۔ کو ہر چیز کا فیصلہ دنیا میں چاہیے، ہر چیز کا انصاف یہی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ صورتیں پڑھیں نا، مکی جتنی بھی نازل ہوئی ہیں، تو دو ہی باتوں پر تو اصرار ہے، ایک توحید و رسالت پر اور دوسرا وقوع قیامت پر۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ بات ہوتی ہے قیامت کے قائم ہونے کی۔ اللہ کے سامنے لوگ کھڑے کیے جائیں گے، سوال جواب ہوگا، لوگ اٹھائے جائیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ سامنے آئے گا تیرے جو کچھ تو نے پیچھے چھوڑا اور جو کچھ تو نے آگے بھیجا۔ تو کچھ فیصلے قیامت پر بھی تو چھوڑے جائیں نا بھائی۔ دیکھو، ایک تو یہ ظرف، یہ حوصلہ، اور دوسری بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج کل نا چھپکلی دیکھ کر چیخے مارنا یہ فیشن ہے۔ کاکروچ دیکھ کر شور کرنا یہ برگر فیملی ہونے کی علامت۔ اور بھائی جس قوم کو برگر فیملی بننے کا شوق ہے اور وہ کاکروچ اور چھپکلی سے ڈر رہے ہیں، وہ میدانوں میں نکلیں گے، وہ کوئی کام کریں گے؟ ہماری طبیعتیں آہستہ آہستہ آسانی پسند ہیں۔ ایک دعا اللہ کے محبوب علیہ السلام تعلیم امت کے لیے ارشاد فرمایا کرتے، اس میں کریم نے فرمایا، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، کاہلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب مزاج سست، آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد تجربہ کر لیں، ہمارے ڈھیر سارے کام ایسے ہیں جو صرف ہماری سستیوں کی وجہ سے خراب ہوئے۔ ہم نے اٹھ کے باہر دیکھنا پسند ہی نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، دوسروں کے ذمہ ڈال دیا، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں، سستی، کاہلی۔ آپ حضور کی اولاد پاک اور اصحاب پاک کی زندگیاں پڑھیں، مسلسل جد و جہد ہے، مسلسل کوشش، مسلسل آپ دیکھیں نا، مسلسل جد و جہد۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سے محبوب کے ساتھ کھڑی ہیں جب کسی نے آ کے کہا تھا، فاطمہ آپ کے والد گرامی پر کسی نے اوجڑی رکھ دی ہے، تو فرماتی ہیں میں نے جا کے ہٹائی تھی۔ اس وقت سے سیدہ پاک، اور پھر قربانی ہی قربانی ہے، آزمائش ہی آزمائش، کبھی ہجرت ہے، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، کبھی حنین ہے۔ پھر مولا علی کا زمانہ آیا، آزمائشیں ہیں، مشکلات۔ امام حسن کا دور آیا ہے تو وہی رنگ ہے، امام حسین کا وقت آیا تو مسلسل جد و جہد ہے۔ کربلا سے مکہ اور مکہ مکرمہ سے پھر راستہ لیا جا رہا ہے کربلا کا، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا۔ بھائی مسلسل جد و جہد۔ ہم میں سے تو ڈھیر سارے لوگ ہیں جو اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں ابھی سویا تھا، اٹھایا کیوں ہے، ابا سے بگڑ جاتے ہیں۔ تو جد و جہد کا جب مزاج ہی نہ ہو، کوشش کاوش کا جب تک ذوق ہی نہ ہو، آپ جب تک کوئی ٹینشن لینے کے حق بھی نہیں ہے تو آپ کام کیسے کریں گے؟ مسلسل کوشش، مسلسل۔ اور پھر آپ تاریخ پڑھیں، وہ بہت پہلے کہا تھا مولانا مشتاق نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا تھا میں نہ ہو کے آیا ہوں کربلا سے، حسین کہیں گئے نہیں، میرا حسین ابھی کربلا میں ہے، کہیں گئے نہیں۔ ابھی بھی وقت کے یزیدوں سے جب لوگوں نے نمٹنا ہوتا ہے تو فکر حسینی میدان میں ہوتی۔ ہاں اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ حسین کربلا میں ہے۔ امام حسین کے بعد بھی آپ ان کی اولاد کو دیکھ لیں، کیا کسی نے امام زین العابدین کو آرام سے بیٹھنے دیا ہے؟ کئی دفعہ زنجیریں نہیں ان کے ہاتھوں میں ڈالی گئی۔ اس کے بعد محبوب پاک کی اولاد پاک اسی طرح جد و جہد کرتی رہی۔ اور پھر جو ان کی فکر پہ تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دیکھیں،
یزیدی فوجوں کے خلاف حضرت عبداللہ ابن زبیر میدان میں آئے. حضرت صدیق اکبر کے نواسے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر. اچھا یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ماؤں نے باپ نے بہادری سکھانی ہوتی ہے، وہی بزدل کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا دروازہ بند کر لے، بعد لڑائی ہو رہی ہے. ہماری نہیں لڑائی، اب ماں ہمارے پڑوسی پہ ظلم ہو رہا ہے. کہتے ہیں نہیں تو نے نہیں جانا، سانو کی لگے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ظالم مضبوط ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. یہ مظلوم زیادہ ہوتے ہیں، ظالم ایک آدھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے طاقتور ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام کے، اور ان کی والدہ کا نام ہے جناب اسماء بنت ابی بکر صدیق. حضرت اسماء وہ جو غار ثور میں محبوب کے لیے کھانا لے کے جایا کرتی. حضرت اسماء جس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر اس فکر کی فوجوں کے خلاف کھڑے ہوئے تو 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی جناب اسماء کی، اور آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر لڑ رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت ہوتی ہے، حکمت غالب آتی ہے. کچھ فوجی شہید ہو گئے، کچھ قدم پیچھے ہٹا گئے. جناب عبداللہ ابن زبیر اماں سے مشورہ کرنے آئے. کہا اماں یہ یزیدی فکر کی فوجیں میدانوں میں ہیں، اور میں اب اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے تیرے بڑھاپے کا خیال ہے، مجھے مشورہ دے. تو یہ ماں کا مشورہ سنو، 90 سال سے زیادہ عمر، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. فرمانے لگی پتر سب سے پہلے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں. کہا اماں میں حق پہ ہوں. تو میں بیٹا پھر قدم پیچھے نہ ہٹانا. کہا اماں تیرے بڑھاپے کا خیال ہے، تجھے تکلیف ہوگی. یہ وہ والے دشمن نہیں جو صرف شہید کر کے چھوڑ دیں، یہ لاشوں پر گھوڑے بھی دوڑاتے ہیں، یہ ناک کان کاٹ ڈالتے ہیں، آنکھیں نکال دیتے ہیں، یہ ٹکڑے حصے بکھرے کر دیتے ہیں. تو ماں کیا کہتی ہے، بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی پتر بکرے کو ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میرا بیٹا میدان میں رہنا. حضرت عبداللہ ابن زبیر گئے، لڑے، شہید ہو گئے. ظالم بادشاہ نے بلایا، اور کئی دنوں تک مکہ مکرمہ کے چوک میں ان کی لاش مبارک لٹکی رہی. لیکن چونکہ نبی پاک نے گٹی دی تھی، لعاب دہن محبوب کا تھا، جو بھی قریب سے گزرتا تھا دور سے خوشبوئیں استقبال کرتی تھی. بادشاہ بلایا، جناب اسماء گئیں. کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا کئی دنوں سے چوک میں لٹکا ہوا ہے. تو حضرت اسماء کہنے لگی پتہ ہے مجھے، یہ شروع سے گھوڑ سوار ہے، زمین پہ رہنا پسند ہی نہیں کرتا تھا. ایک گھوڑ سوار آدمی ہے، شروع سے طبیعت اس طرح کی ہے کہ زمین پہ رہنا پسند. شہاب الدین محمد غوری سے کسی نے کہا تھا نا کہاں ملو گے، کہنے لگے گھوڑے کی پشت پہ. ہمارا ٹھکانہ گھوڑے کی پشت پہ، ہم وہاں رہنے والے لوگ ہیں. آسانیاں ڈھونڈنا، آرام کے لیے جگہ تلاش کرنا، کوئی اے سی والا کمرہ ڈھونڈنا، کہیں کوئی تنگ نہ کرے، باب میں ہوں میرا موبائل ہو. ایسے لوگ بھی کوئی انقلاب لائیں گے، یہ بھی کوئی جد و جہد کریں گے. جو کام سے بھاگتے ہوں، جو جان چھڑاتے ہوں، جو اندر بیٹھ کر کسی کونے میں چھپنے کے عادی ہوں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی دور تک جانا ہے، ابھی منزلوں کا سراغ پانا، ابھی آگے بڑھنا ہے، جد و جہد کرنی ہے. میرا حسین ابھی کربلا میں ہے، ابھی آگے بڑھنا ہے. بات سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا. ایک اور رنگ امام حسین سے ضرور سیکھیں. جو چیزیں انسان کو بلیک میل کر سکتی ہیں نا تھوڑی بہت بھی، وہ ساری کربلا میں موجود تھی، ساری. اور ایک اور بات بھی، یہ لوگوں کی باتوں کو سن کر نہ کبھی موقف نہ بدلا کریں. لوگوں کی باتیں تو پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، اگر آپ نے رکھ لی کمر پہ تو درد ہونے لگے گا جسم. یہ اگر باتیں غلط ہوں تو انہیں پیروں کے نیچے رکھیں، انشاءاللہ قد اونچا ہو جائے گا.
ہمارا بڑا عجیب مزاج ہوتا ہے، ماحول دیکھ کے چلتے ہیں. آپ ماحول دیکھ کے نہیں، آپ جس کو حق سمجھتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں. ایک بات سے لوگ بڑا ہی ڈرتے ہیں، کہتے میرا نام نہ لگ جائے، کہتے میرا، پھر سارے کہنا تو آکے ایسے. وہ بھئی کیا ہے، اگر کہہ بھی دیں گے تو پھر کیا ہے. وہ ہمارے جاننے والوں میں نا ایک بچے کو آپریشن تھا، تو مختلف ڈاکٹرز کی آراء لی گئی. ایک دو نے کہا کہ یہ آپریشن زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، باقیوں نے کہا یہ ٹھیک ہو جائے گا، کامیاب ہو جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے ڈبل مائنڈڈ تھے گھر والے، بہت بڑا رسک لینا تھا. تو فیملی تکلیف بڑی تھی بچے کو، اور حال اب اس کا آپریشن ہی تھا. تو ان کی فیملی میں ایک دوست میڈیکل سے وابستہ تھے. میں نے کہا آپ مشورہ کیوں نہیں دیتے کہ آپریشن کرائیں، اتنی تکلیف میں بیچارہ. کہنے لگے پھر میرا نام لگ جانا ہے. میں کیا تو میرا نام لا دی. اس کی تکلیف دے کتنی زیادہ ہے. آپ کی میں بات نہیں کرتا، ویسے میں نے ڈھیر سارے لوگ دیکھے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے رشتے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا، یہاں رشتہ کروں کہ نہ کروں. پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں، منع کرنا چاہیے، لیکن کتے میرا، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میرا کتے. ناراض ہو گئے آپ لوگ، ہو جاؤ، میں بات جو صحیح کر رہا ہوں. او بھائی نہ لگ جائے تو بہرحال لگ جائے، پھر کیا ہے، لگ ہی جاتا ہے. حدیث پاک سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا فلاں جگہ حق بات کہنے کی ضرورت تھی، تو نے کیوں نہیں کہی؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا. تو رب فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، میرا زیادہ حق بنتا تھا، تو لوگوں سے ڈرتا رہا. جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، چوٹا چوٹ لئیے پیشاں ہٹیے. آج تک لوگ پریشان ہیں کہ امام کا اقدام درست تھا کہ نہ درست تھا، پر امام علی مقام نے جو کرنا تھا وہ کر کے دکھایا ہے. یہاں ساری زندگی لوگ طے ہی نہیں کرتے ہمارا راستہ کیا ہے. بہت بڑے بزرگ تھے، تو ان سے کسی نے کہا، ان کے بچوں نے، کہ آپ عالم دین ہیں اور ہمیں بھی اسی راستے پہ چلایا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کوئی خاص نصیحت. تو نے کہ پتر تسی مولوی ہو، جے کوئی بندہ مولوی آکھے تو دا غصہ نہیں کرنا، انہوں فخر بنانا ہے، باعث شرمندگی. وہ مولوی صاحب جی الحمدللہ ہیں مولوی صاحب، آپ حکم کریں. جو بندہ جوتے گانٹ کے رزق کماتا ہے وہ بڑا قیمتی آدمی. ہاں جو کسی کے ہاں برتن مان کر بھی رزق حلال کماتا ہے، قیمتی وجود ہے. صرف دوسروں کے سہارے جینا، ہاتھ پھیلانا، یہ برا ہے. کیوں کمزور بنتے ہو؟ جس کو حق سمجھتے ہو اس پر ڈٹنا سیکھو. جب ڈٹ جاؤ گے تو پھر اللہ مدد بھی فرمائے گا، پھر اللہ کرم. امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ جس کو آپ حق سمجھیں اس پر کھڑے ہو. اور یہ جو چھوٹی موٹی بلیک میلنگ ہے، بچے ہیں، گھر ہے، بھوک ہے، کھانا ہے، یہ ساری باتیں امام حسین کے ساتھ تھیں. بچے بھی بھوکے تھے، عورتوں کا بھی ساتھ تھا، پردیس بھی تھا، لیکن کسی چیز نے امام علی مقام کو کمزور ہے. ہم اصحابی طور پر کمزور ہیں، ہم کھڑے نہیں ہو پاتے، سٹینڈ نہیں لیتے، جھکے جھکے سے، ڈرے ڈرے سے، کمزور سے، سہمے ہوئے سے. میں تو چونکہ تھوڑا دیکھتا رہتا ہوں، زیادہ لوگوں سے بندہ ملتا ہے تو پھر بھی اس کی تربیت ہوتی ہے. تو ایک جگہ بیٹھے تھے کھانے پہ، کافی علماء تھے اس علاقے کے، تو وہاں ایک صاحب مشورہ دینے، مولویوں نے مشورہ دینے لگے. وہ خصوصی تعاون کیا ہوگا، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، جس نے خصوصی تعاون کیا ہو وہ خصوصی مشورے بھی دیتا ہے، جان بھی نہیں چھوڑتا الا ماشاء اللہ. یہ بھی مصیبت ہوتی ہے. دیا ہوگا کوئی خصوصی تعاون. تو وہ کہنے لگا جی میرا مشورہ ہے، اور وہ صاحب خصوصی تعاون بھی تھا اور کوئی سابقہ ممبر بھی تھے پنجاب اسمبلی کے. تو کہنے لگے جی میرا نا جی تسی سارے مولوی بیٹھے ہو، میرا مشورہ ہے اگلا جمعہ بھائی چارے تے پڑھایا جے. تو میں چپ کر گیا. اب انہوں نے اصرار کیا، ہاں بھی کرانا چاہتے تھے. کچھ بندے نسخہ صرف بنا کے نہیں لے ہوندے، کھوا کے بھی جانا چاہتے ہیں. تو وہ اصرار تھا کہ آپ وعدہ بھی کریں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ نے کہہ دیا ہے، یہ مربت والے لوگ ہیں، چپ ہیں، بس کریں. کہنے لگے جی نہیں، لڑائی بڑی کراتے ہیں. میں نے کہا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، جتنی لڑائی سیاست دان کراتے ہیں اتنی کوئی بھی نہیں کراتا.
مہربانی کریں نا اس دفعہ اسمبلی میں آپ سارے اخوت پہ تقریر کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں۔ جو سیاسی فرقہ واریت آپ نے تباہی کی اور بد اخلاقی مچائی تو کسی نے مچائی نہیں۔ اور دوسرا میں نے کہا آپ کی تعلیم کیا ہے؟ کہنے لگا میٹرک۔ تو میں نے کہا پی ایچ ڈی والوں کو مشورہ دے رہے ہو، آپ مڈل پاس والوں کو مشورہ دو۔ اور اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو جہاں جو مرکزی جامع مسجد ہے وہاں یہ والا جمعہ آپ کو دے دیتے ہیں، آپ پڑھا دیں، بات ختم ہو گئی۔ تھوڑا سا اب میں نے جو ایک دو بات کی تو وہ باقی دوستوں کو بھی حوصلہ ہوا، بہرحال وہ بات پھر بن گئی۔ پھر وہ ذرا تھوڑا وہ یار کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ بعض اوقات ایک بندہ بارش کا پہلا اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے دوستوں میں حق کہنا سیکھو، سچی بات کے داعی بنو۔ ہم سارے سیاستدان ہیں، کوئی خاندان میں سیاست کر رہا ہے، کوئی گھر میں کر رہا ہے، کوئی گلی محلے میں کر رہا ہے۔ اپنے حق میں لوگوں کو قائل نہ کرو، ذاتیں مٹ جایا کرتی ہیں، نظریات زندہ رہتے ہیں۔ شخصیات کی نہیں، نظریات کی بات کرو۔ انقلاب سویرے نہیں آ جایا کرتا۔ امام حسین شہید ہو گئے پر یزید 4 سال حکومت کر گیا پھر بھی، لیکن قیامت تک کے لیے جو حکومت ہے وہ حسین ابن علی کی ہے۔ اس لیے نظریاتی زندگی گزاریں، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچیں، صبر، بردباری، جد و جہد، محنت، حوصلہ، تحمل، یہ پیغام کربلا ہے۔ یہ سوچیں حسینی سوچیں، وہ والی سوچیں حسینی نہیں کہ بس آپ نے منقبت پڑھنی تھی، آپ نے کچھ سنانا تھا تو اب اس وقت آپ حسینی ہو گئے، نعرے تگڑے لگائے آپ نے حسین پاک کے۔ وہ چونکہ ہم سنتے ہیں امام حسین کا ذکر اللہ ماشاءاللہ واعظین سے اور نقیبوں سے، تو رنگ تھوڑا اور ہوتا ہے۔ امام حسین تو ایسی شخصیت کا نام ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے تو بیمار کو صحت ہو جائے، بزدل طاقتور ہو جائے، کمزور کے سینے میں ولولہ پیدا ہو جائے، مجاہد ہو جائے انسان اگر ان کا ذکر کیا جائے۔ باقی حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، علی جانے، نبی جانے یا خدا جانے۔ کرتے ہیں نا، مشکل میں آ کے، پریشان ہو کے، تھکاوٹ کا اظہار کر کے، تکلیف بتا کے بھی بندہ کام کر ہی لیتا ہے، ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی کام کو خوش ہو کے کر لیا جائے تو پھر بھی ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ذرا نا وہ بات بوجھ نہیں بنتی، نہ اپنی طبیعت پہ نہ سامنے والے کی طبیعت پہ۔ زندگی کے اندر وقت گزارنے کے لیے انسان کو کھانے کی، سونے کی، سانس کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے مسلسل جس بندے کو آپ سونے نہیں دیں گے وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر مسلسل اتنا ٹائم بغیر کھانا کھائے بھی کسی کو گزارنا پڑے تو انسانی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ نکاہت محسوس کرتا ہے انسان، اس کے لیے روزمرہ کے کام مشکل ہو جاتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں جی، ویڈیو بن رہی ہے نا، 2-4 لوگ بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ مل جائے گی آپ حضرات کو۔ ویسے بھی اس کا ثواب تو کوئی نہیں نا، مطلب فوٹو ہی بنائیں گے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ آپ میری بات پر غور کریں، یعنی کھانے کے بغیر، سونے کے بغیر، سانس کے بغیر انسان کے لیے زندگی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں ہوں اور محبت نہ ہو، تلخی سی ہو طبیعت میں ادھر ادھر، تو پھر بھی انسان گھٹن محسوس کرتا ہے۔ مثال سادہ کرتا ہوں زیادہ، آپ کسی جگہ پہ ملازم ہیں، آپ کی جاب بڑی اچھی ہے، سیلری پیکج بھی بڑا اچھا ہے، الاؤنسز بھی ہیں اور آنا جانا بھی آپ کے لیے کوئی دشوار نہیں، لیکن وہ جو عملہ ہے نا جہاں آپ کام کاج کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں، تلخی سی ہو گئی ہے، گروپ بن گئے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو ساری سہولیات کے باوجود بھی انسان کا دفتر جانے کو دل نہیں۔ چلیں اور قریب آتے ہیں، گھر میں دولت بھی ہو، بچے بھی ہوں، مکان بھی بڑا ہی عمدہ ہو، ساری آسانیاں ہوں، بس میاں بیوی کا پیار نہ ہو، مجھے بتائیے کام ٹھیک چلتا ہے؟ بہت سارے لوگ تو اس کا اظہار کر لیتے ہیں اور کچھ ضبط والے ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں، ورنہ جو لوگ گھر کے اندر محبت کے بھوکے ہو جاتے ہیں تو وہ تو بڑی بڑی صلاحیت بھی ہو تو زندگی میں کوئی کام نہیں کر پاتے۔ گھر کے اندر کا ماحول، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔
کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان پر کچھ معاملات بوجھ ہو جاتے ہیں. گھر کے اندر مکان کچا ہو، آمدن تھوڑی ہو، لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں، تو محسوس کرتا ہے انسان کہ زندگی کے بہت سارے دن ہیں جو یوں گزرے کہ جیسے دل کرتا تھا کہ یہ دن لمبے ہو جاتے، یہ راتیں لمبی ہو جاتی. ہماری زندگی میں محبت کی بڑی ہی ضرورت ہے، پیار کی بڑی ہی ضرورت ہے. قرآن مجید، احادیث مبارکہ، آثار، ہمارے اسلاف کی زندگیاں اگر آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دین اسلام کا اگر کوئی اور نام آپ بیان کرنا چاہیں تو اسے دین محبت کہا جا سکتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں. یہ جو لوگ ساری رات نماز پڑھ لیتے تھے نا، یہاں تو کچھ رکھتیں لمبی ہو جائیں، کچھ آیات زیادہ پڑھ لی جائیں تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ساری رات ہی نماز. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات کیسے قیام ہوتا ہے اور سجدہ ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے جب رب سے پیار ہو جائے. پھر لوگ نہ کونا تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، لوگوں سے بچتے ہیں، کوئی جگہ ملے تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. پھر تلاش کرتے ہیں لوگ. اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے، مالک سے جب پیار ہوتا ہے، پھر تو میرے بھائی ہجوم نہیں اچھے لگتے، تنہائیاں اچھی لگتی. پھر تو انسان کو ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو تو شاید بہت سارے لوگ ویسے ہی تنہائی میں چلے جائیں. محبت الہی جب دل میں آتی ہے، جبھی تو انسان اپنا پیسہ کمایا ہوا، اپنی محنت سے کمایا ہوا، وہ نکال کے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے. محبت الہی جوش مارتی ہے. صرف رمضان کے نہیں، وہ باقی دنوں میں نفلی روزے رکھتے ہیں اور بڑے شوق سے رکھتے ہیں. محبت کے درجات ہیں. ہماری اب وہ کیفیات نہیں رہی، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا جو زمانہ ہے یہ لوگوں کا ایک دوسرے سے اٹیچ ہونے کا دور ہے. بڑی آسانیاں کر دی گئی ہیں میڈیا کے ذریعے اور فلاں چیز کے ذریعے، قربت ہے. تو زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو مجلسوں کے ہیں، محفلوں کے ہیں، وہ خاص کیفیات جس میں انسان کی طبیعت اور زیادہ اللہ اللہ کرنے کو چاہے، اور زیادہ. صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ بہت شوق سے عبادت کرتے تھے، بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتے تھے، پھر ان کے دلوں میں رب کی محبت جوش مارتی. ایک دن بہت سارے صحابہ جمع ہو کے محبوب کی بارگاہ میں آئے اور بڑے درد سے کہا، یا رسول اللہ، ہمارا رب کہاں ہے؟ اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. اقبال کہنے لگے، میرا بھی دل کرتا ہے میں تجھے کہوں رب یارینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے کہ تو دیکھ سکتا. ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا. او بھائی جوش مارا. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے، ادھر دیکھو میری طرف، فرمایا تم میں سے جس کا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، زمانہ بیت گیا سجدے کرتے، تسبیح پڑھتے، عبادت کرتے، اب دل کرتا ہے وہ کبھی ملے. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، وہ کبھی ملے، دل کرتا ہے. تو صحابہ وہی موجود تھے. اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جب آپ کے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا. تو اللہ سے پیار، اللہ سے محبت، اور پھر اس محبت کا لازمی نتیجہ اور اس محبت کا مظہر رسول کائنات سے محبت، اور عملی محبت نبی پاک سے. عملی، صرف محفل کی محبت نہیں، خالی نعروں کی محبت نہیں، کیفیات کی محبت. یعنی ویسے بھی کبھی دل کرے نا بندہ جا کے نعت خاں کے دروازے پہ دستک دے،
वो ज़रूरी नहीं ना कि आप उसी VIP नात खां के दरवाजे पे जाएं, जिससे मुलाकात भी करनी हो तो जेब में कुछ ले जाना पड़ता है। मोहल्ले में भी तो नात खां है ना जो शौक से नात पढ़ता है, उसे कभी खड़ा करके कहा जाए ना, यार दिल बड़ा परेशान है, महबूब की दो नात के शेर तो सुना। कितनी तकलीफें हमें होती हैं, कितने दुख हमें होते हैं। कभी ऐसा हो ना कि रज़ाई में बाप रो पड़े और वो बहुत रोए तो उसके बच्चे पूछें कि अम्मा अब्बा जी को क्या है, कोई तकलीफ़ है, कोई कारोबारी मसला है, कोई परेशानी है, तो अम्मा कहे नहीं पुत्र कुछ भी नहीं, तुम्हारे बाप को महबूब का मदीना याद आता। पैसे जेब में रखें, अल्लाह आपको खुश। बात तो सुने ना, ये ज़्यादा महंगा काम है जो मैं कर रहा हूँ, तो आप मेरी बात पर तवज्जो करें। दो चार बातें अर्ज़ करनी है, उस पर आप गौर फरमाएं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे पहले नहीं पता था कि मोहब्बत में भी रोना आता है। मैं तो समझती थी, ये भी उनकी आजिज़ी है, फरमाती मैं तो समझती थी कि कोई गम हो, कोई दुख हो, कोई बीमारी हो तो लोग रोते हैं, मुझे नहीं पता था। फरमाती हैं फिर हिजरत की रात, क्योंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो कई दिनों से इंतज़ार में थे कि महबूब तशरीफ़ लाएंगे। तो फरमाती हिजरत की रात जब करीब महबूब अलैहिस्सलाम हमारे घर आए, तय तो पहले ही था कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर साथ जाएंगे, लेकिन जब हिजरत की रात महबूब आए और आते ही महबूब करीम ने फरमाया अबू बकर तैयार हो जाएं, आपको मेरे साथ जाना है। तो फरमाती हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आए। यानी तैयारी तो पहले थी, सामान तो तैयार था, जब वो रोए ना, आशिक दा काम ही रोना तो ना, ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। ये आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावां दूरी। कहती रो पड़े, और जब रोए तो उस दिन मुझे समझ आई कि सिर्फ दुखों में नहीं रोया जाता, मोहब्बत में भी रोया जाता है। जब अमली कैफियत हमारे यहाँ ना, हमारे जो तकरीर होती है ना, गुफ्तगू जो होती है, वो एक बेहतरीन असर रखती है। जब किसी आलिम की हम बात सुनते हैं तो हमारे इल्म में इजाफा होता है। जब हम किसी आलिम से बात सुनते हैं तो हमारे अमल में तरक्की होती है, जहालतों का खात्मा होता है, अकायद मजबूत होते हैं। लेकिन जो कैफियत है ना, हमारी कैफियत वो अमल से तब्दील होती है। उस बात पर जब हम अमल करते हैं ना, मेरी जो जमात है ना, हम जो लोग हैं, एक ज़माने तक लोग हमें कहा करते थे ये दुरूद व सलाम वाले लोग, लेकिन अब कहाँ वो हाल है, कहाँ तस्बीह हमारे हाथ में। किधर गए वो लोग जो एक एक दिन में 10-10 हज़ार बार दरूद पाक पढ़ते थे। वो बुजुर्गों से पूछते थे कि दुरूद शरीफ का कोई ऐसा सीगा बताएं कि मैं जल्दी हुजूर की बारगाह तक पहुंचूं। अब वही मामला हो गया, फ़ोटो खींचो, नारा लगाओ और जनाब मतलब कुछ डिस्कस करो, कुछ बातें। आप कैफियत से रह जाएंगे, सोच से रह जाएंगे, हर चीज़ को बहस में ले आएंगे तो असल काम रह जाएगा। जायके के साथ महबूब से मोहब्बत की जाए। हमारे खलीफा आला हज़रत सैयद अबुल बरकात शाह साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान भी कहा जाता है, उलमा ज़्यादा जानते हैं, हिज़्बुल नाव वाले लाहौर। इसमें ना महबूब के मोजज़ात हैं, फ़ज़ाइल हैं, खसाइस हैं, शुमाइल हैं, हुज़ूर की अज़मतें। सैयद साहब जब बड़े अलील हो गए ना, कमज़ोर हो गए, सारी ज़िंदगी पढ़ाया, सारी ज़िंदगी उन्होंने इसबाक पढ़ाए, जब ज़्यादा अलील हो गए और कुछ समात और बसारत पर भी ज़ाहिरी उन पर असर हुआ, तो पता क्या फरमाते थे, मदारिज नबूवत लाओ और मुझे हुजूर की शानें उसमें से सुनाओ। क्यों? कहते थे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम मुझे हुजूर की अज़मतें सुनाओगे तो मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा, मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। वो उसमें से बाब निकालो हुजूर की तारीफ़ के। उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी लच्छेदार बात ही हो, कोई नया नुक्ता ही हो, नहीं, कोई बात बार बार भी सुनी जाए, लेकिन महबूब की अज़मत की बात है ना, उसके लिए शौक हो, उसके लिए ज़ौक़ हो, उसके लिए तवानाई हो, उसके लिए दर्द हो, हुजूर से मोहब्बत। फिर ये जब ये मोहब्बतें हम करेंगे तो हमारा लहजा मोहब्बत वाला हो जाएगा। हमारे यहाँ लोगों के ना लहजे बड़े सख्त हो गए, तलख तलख बातें और डाडी डाडी गुफ्तगू, और जनाब ये 10 मिनट इशारे पे खड़ा होना पड़ा तो परेशान, शिकवे शिकवे, मतलब किसी मजलिस में बैठ जाएं तो महसूस होता है खैर वाली बात ही कोई नहीं।
ہر طرف پریشانی، معاذ اللہ، ہر طرف مایوسی، تلخ، اور مختلف بہانے کر کے لوگوں نے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اس لیے تلخ ہوں کہ میں بندہ سچا ہوں، کہ سچے بندے تلخ ہوں دیں. تو میں نے کہا آپ سجدہ صاف کریں، یہ بھی آپ سے غلط بات نکل گئی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو سچا ہے وہ تلخ ہے؟ اور خدا کے بندو، دنیا میں سب سے زیادہ سچ محبوب کریم نے بولا ہے، پر سب سے میٹھا کر کے بولا ہے. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سچا بندہ تلخ ہوتا ہے؟ آپ اپنے انداز پر توجہ دیں بلا وجہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جناب پیر صاحب آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا خوش رہنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے. دکھ ہی بڑے ہیں زندگی میں، تکلیفیں بڑی، آپ کو کیا بتائیں، بڑی تکلیفیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی اتنا بھی دکھی ہے کہ جو 3-3 4-4 دن روٹی نہ کھاتا ہو؟ ہے کوئی اتنا؟ بولیں. لیکن محبوب کریم نے تو نہیں کھائی، 4-4 دن نہیں کھانا کھایا. بچوں کے بڑے مسائل ہیں. کسی کی بچی اپنے سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، آبلے پڑ جائیں، کرتی ہے. لیکن محبوب کی شہزادی کے تو پڑ جاتے دستے مبارک. کن چیزوں کو دکھ بنا لیا ہے، کن چیزوں کو ہم نے یہ انداز اختیار کر لیا کہ وہ جی بڑے دکھ ہیں. اور پھر اگر ہوں بھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سارے نبی ستائے گئے، میں سب سے لاڈلا ہوں، میں سب سے زیادہ ستایا گیا. یہ تو بھائی وہ لوگ ہیں بڑے جنہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں. حضرت پیر صاحب، حضرت مفتی صاحب، حضرت علامہ صاحب، حضرت شہزادہ صاحب. جو بندہ عملی زندگی میں آتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے نا زندگی میں، جب جہاز چلتا ہے نا تیز، تو سامنے سے اتنی تیز ہوا بھی پڑتی ہے اسے. جو جتنا زیادہ خدمات کرتا ہے اتنی زیادہ مشکلات میں بھی آتا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اڑیں بھی اور آپ کو ہوا کے تپیڑوں کا مقابلہ نہ کرنا پڑے؟ وہ تو جو سکھی بیٹھے ہیں نا اندر چپ کر کے، سارا دن بیچارے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی ٹوپی کوئی پکڑتا ہے. یہ بیچارے کیسے انقلاب لائیں گے؟ وہ تو کوئی 4 دن مشقت کی ہو تو تب سمجھ آتی ہے کہ بھائی کام کیسے کرنا ہے. آپ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. خدا کے بندو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. اور آپ سیرت مبارکہ کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا. اعلان نبوت سے پہلے بھی ابھی سرکار کی ولادت مبارکہ نہیں ہوئی کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا. بڑی چھوٹی عمر میں والدہ، دادا سب لوگ چلے گئے. اور پھر اعلان نبوت کے بعد جو حال ہوا، یہ بڑا عجیب معاملہ نا کہ کل تک آپ کسی کو آنکھوں کا تارا کہیں، صادق اور امین کہیں، اور جب آپ کے مفادات پہ چوٹ لگے، جب آپ سے کہا جائے کہ دین بھی قبول کرو، تو جس کو صادق اور امین کہیں پھر معاذ اللہ اسی کو جادوگر کہنا شروع کر دیں، پھر آپ شاعر کہنا شروع کر دیں، آپ کے لہجے ہی بدل جائیں. لیکن ان ساری چیزوں کا مقابلہ، اور ہمیشہ مقابلہ، اور پوری توانائی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ. ان کو یہ کیا بات ہوئی کہ 2-4 دو کھانا اور جناب رو رو کے برا حال کر لینا؟ پورا اس کا مقابلہ. اور پھر مکہ شریف میں صرف کافر تھے، مدینے میں منافق بھی تھے، ان کے ساتھ بھی مقابلہ. اور پھر ساری آزمائشیں اپنی جگہ پہ. پہلے انہوں نے مکے میں بڑی تکلیف دی، سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو کبھی وہ بدر میں تلواریں لے کے آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی خندق میں آ گئے، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، ہر وقت کے مسائل. لیکن حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دکھ اپنی جگہ، پر میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے تھے. اور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا جو سلام ہے نا، یہ سارا سیرت ہے، بہت اچھے. یہ ساری سیرت ہے حضور کی. کیا فرماتے ہیں؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. ادھر دیکھو، جس کی تسکین سے روتے ہوئے، یعنی ایک بندہ رو رہا ہے، حضور ہلکا سا مسکرائیں، ہلکا سا تو ہنس پڑا ہے. اب لازمی سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس ہلکی سی تسکین کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا. تو اگلے شعر میں جواب دیتے ہیں اس کا، کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ تبسم تو محبوب کی عادت کریمہ ہے، یہ تو حضور کی عادت مبارکہ ہے. تو اپنی زندگی میں تھوڑا سا انداز محبت والا بنائیں، لہجوں پہ تھوڑی توجہ کریں. ہمارے ہاں نا
जवान भी कहता है कि मैं जवान हूँ तो मतलब मेरे से तो गलत बात बर्दाश्त होती नहीं, तो भाई सही को तो बर्दाश्त करना भी नहीं पड़ता, सही का भी कुछ बर्दाश्त करना होता है, गलत ही तो बर्दाश्त कर कब तक करूँ, तो भाई आपने भी करना है। इसलिए कि आप बड़े हैं तो आपका दिल भी बड़ा है। थोड़ा सा अगर मैंने शुरू में कहा कि काम तल्ख हो के, नाराज़ हो के, परेशान हो के भी हो ही जाएगा, और मोहब्बत से भी हो ही जाएगा, प्यार से भी। ये हमारे साथ बच्चे सफ़र करते हैं गाड़ी में, तो जो बंदे पक्के मुसाफिर हैं ना मेरी तरह के, उनको सफ़र भी बड़ा कुछ सिखाता है। तो कई दफ़ा को बंदा गलत क्रॉस कर जाता है, गाड़ी को ओवरटेक भी कर गया और जाती दफ़ा ना तंज भी कर गया, कहते सीख लो चलानी, किसी को सीख लो। अब वो ड्राइवर साहब का मूड ख़राब हो जाता है, भैया एक तो बंदे ने गलती की और पीर साहब बार बार मुझे कह रहे हैं कि तू छड़ यार, उन्होंने करन दे, तू छड़, ये मुझे कह रहे हैं भगानी भी नहीं, बस इधर 100 पे ही रहने दे, वो मूड ख़राब हो जाता है। तो मैं फिर उसको कहता हूँ, गाड़ी रुकवाई मैंने, मैं क्या पुत्र उस तो जो करना सी वो कर गया, तो ऐसा तो सफ़र करना है कि नहीं, तू छड़ पर उन्हें भूल जा, अब हंस मुस्कुरा, ताकि सफ़र सही गुजरे, खैर वाला गुजरे। मतलब ज़िंदगी में अगर किसी वक़्त को बंदा तलखी पैदा करने की कोशिश भी करे तो शरारत करने वाला बंदा ख़तरनाक नहीं होता, जो उसकी शरारत कबूल कर ले, साजिश का शिकार हो जाए, वो ख़तरनाक होता है। ये फ्रॉडिया क्या करता है भला? लोग कहते हैं ना फलाना फ्रॉड कर गया है, वो फ्रॉड नहीं करता, क्योंकि हम किसी के खाते में डालना चाहते हैं ना। फ्रॉडिया भला क्या करता है? बंदे के अंदर एक लालच होता है, वो फ्रॉडिया ये करता है कि उस लालच को जगाता है। वो कहता मेरे को ले ला तो फिर तेरी ये जिन्होंने महंगी करके तो इंज करके मैं बका, वो फ्रॉड करता है तब जब हमारा अंदर का लालच है। लेकिन हम उसको फ्रॉडिया कहते रहते हैं, ये नहीं कहते कि मेरा भी थोड़ा दिल आ गया सी, ये अगर इस तरह हो जाए ना रातों रात कोई सिलसिला बन जाए अमीर होने का, तो मैं हो जाऊं। तो अपने लहजों को, अपने अंदाज को थोड़ा प्यार वाला बनाएं। देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे हमने कभी कभार मिलना है, कभी कभी मुलाकात होगी तो ठीक है, मीठा बोल लिया। कुछ लोग मुसलसल हमारे साथ हैं, माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे हैं। जब हमारे लहजे ठीक नहीं ना होते, प्यार वाले नहीं होते, तो ये जो हमारे बिल्कुल करीब रहने वाले लोग हैं, ये बड़ी आजमाइश में होते हैं। मैंने बड़े बड़े समझदार लोग देखे, पंचायत वाले, लेकिन वो जी उन्हें मिजाज बना लिया है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं तो लिहाजा मुझे गुस्सा करना चाहिए, मेरा बनता है। लोगों ने कहा ना हजरत बड़े जलाल वाले हैं, तो हजरत सच्ची मुच्ची जलाल वाले बन गए। वो हमारे नफ्सियात के लोग ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा जिद्दी है ना, आपको पता चल गया जिद्दी है, तो रोज उसके सामने कहना नहीं तू बड़ा जिद्दी है। और माएँ कहती है ना पहले बच्चे नहीं सा नेंज दे, तू बड़ा हंसता है, उसको आप रोज जिद्दी कहेंगे, ज़हन बन जाएगा मैं वाकई जिद्दी हूँ, वो पक्का हो जाएगा इस बात में। हमारे यहाँ ये होता है कि बाज बंदे पक्के हो गए कि मैं हूं ही तल्ख, बड़ी तकलीफ। यानी माँ भी अगर खोल के बेटे को काम ना बताए तो फिर किसको बताएगा? बड़ी तकलीफ में उस बंदे का बाप जिसका रवैया सख्त है, किधर जाए वो? बड़ी तकलीफ में वो औरत आ जाती है जिसका खामद हर वक्त अपनी जुबान से गलत बात करता है, गाली देता है, माज़अल्लाह, किधर जाएगी वो खातून? और जिस औरत की जुबान तेज है, तकलीफ देती है, वो बड़ी तकलीफ में आ जाता है वो सारा घर और वो उसका शौहर और सारे मामलात। एक मदरसे का बच्चा थोड़े दिन पहले मेरे पास आया और आते ही वो जोर जोर से रोने लग गया, जोर जोर से। तो मैंने कहा किसी उस्ताद ने मारा है या कोई ऐसा मामला हो गया, किसी बच्चे ने तंग किया। फटाफट मैं उठा, मैं कहा पुत्र तू फिक्र ना कर, 10 मसला की इतना ज़्यादा निढाल तो हो गया। तो वो कहने लगा पीर साहब करो फ़ोन आया है, मेरी अम्मी ते अबू फिर पे लड़ दे, इतना सख्त लड़ते हैं, मेरा वालिद मारता है मेरी माँ को, और फिर हम बहन भाई 4 पंजों के नीचे छुपते हैं, हमें डर आता है। तो बड़ी तकलीफ है। आप कोई दुआ कर दें। मैं जब घर से आया था तब भी मेरी अम्मा ने कहा था उनसे दुआ कराना। उस बच्चे का ना वजूद, यहाँ उसे खबर मिली हमारे यहाँ उसका वजूद कांप रहा था। किसने तकलीफ दी है उसे? किसने सताया उसे? माँ और बाप ने। किसने अजियत दी? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे लहजों में प्यार नहीं था। ये भी नहीं देखा कि बच्चे हैं, उनकी तबीयतों पे क्या, वो कांप रहा था। अब पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया होगा।
میں نے اسے بھی تسلی دی اور اس کے والد کو بھی فون کیا اور استاد صاحب سے بھی کہا کہ آج شام کو اس پر کوئی سختی نہ کرنا اگر یہ سبق نہ سنا سکا، اس لیے کہ ذہن ہی غیر حاضر ہے بیچارے کا۔ لیکن وہ خامد صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس کی طاقت کیسے ہوئی میرے ساتھ بات کرنے کی، خاتون ہو کے میرے خلاف بات کرتی ہے، اور مجھے پتہ نہیں میں جج صاحب ہوتا ہوں، وکیل صاحب ہوتا ہوں، علامہ صاحب ہوتا ہوں، پیر صاحب ہوتا ہوں، سیٹھ صاحب ہوتا ہوں، میرے سامنے بات کر دی۔ تو وہ کہتی ہے کہ تو اگر بڑا با کمال ہے تو میرا ابا بھی بڑا رئیس اعظم ہے۔ اپنی زندگی میں پیار کا لہجہ اختیار کریں۔ یہ بہو ہوتی ہے نا گھر میں، تو شوگر کا مریض ہے سسر اور ساس، تو اس نے پوچھا ہے 11 بجے روٹی کا، تو اس نے کہا نہیں پتر پوکھ نہیں، تو 2 بجے 1:30 بجے 1 بجے پھر کہو بیٹے کھانا، وہ کہتی ہے ابا جی میں اور بھی کام کرنے ہوندے نے، تسی ہن میرا مطلب پھر روٹی مانگ لی، کدھر جاؤں گی میں؟ لے آئی ہے وہ کھانا، کوئی گالی نہیں دی لیکن زور سے دروازہ بند کیا ہے، تلخ لے جائے، آئی ہے تو پریشان آئی ہے نا جی۔ تو بوڑھے تو بیچارے رات کو رو ہی پڑتے ہیں، کہتے ہیں جناب دیکھو کتنی اچھا۔ اگر پوچھ لیا جائے نا کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا ہے، تو وہ خاتون خانہ کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کیے، تو آکھیا تو انہیں واقعی کچھ نہیں، گالی تو دیتی نہیں، لیکن وہ لہجے کا جو انداز ہوتا ہے نا، یعنی بات بھی ٹھیک ہو اور بات کرنے کا انداز بھی ٹھیک ہو۔ قرآن مجید دیکھیں نا تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، نہیں تیرا انداز ٹھیک ہو، لہجہ ٹھیک ہو۔ اس پیار کو آگے بڑھائیں اللہ کے ساتھ، رسول کائنات کے ساتھ، حضور کے کل صحابہ کے ساتھ، تمام اہل بیت کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ۔ اس وقت دنیا میں جتنا بھی انتشار ہے وہ نفرت پھیلانے کے لیے، کوئی صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ، کوئی اہل بیت کے بارے میں، کوئی اولیاء اللہ کے بارے میں، کوئی دینی لوگوں کے بارے میں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر لوگ ہمارے انداز اور لہجوں کو سخت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چونکہ اہل محبت ہیں تو نفرت والی بات تو ہماری سمجھ میں آتی نہیں، اس لیے محبوب کی ہر نسبت کا احترام کریں، اور اپنی طبیعت کو کبھی بھی دیکھیں، میں کہہ چکا ہوں کہ شکاری تو آئے گا ہی شکار کرنے کے لیے، لیکن شرط تو یہ ہے نا کہ وہ شکار ہونے والا جلدی شکار نہ ہو، اسے بھی کوئی استقامت حاصل ہو، اپنی زندگی میں الجھاؤ نہ پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ مثبت سوچ، زیادہ سے زیادہ بڑا دل، اچھا حوصلہ، جلدی پریشان نہ ہوں، جلدی تلخیوں میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے بندے پر راضی ہوتا ہے، بہت کثرت سے دعا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں مختصر سی دعائیں ہوتی ہیں، آپ یعنی مختصر سی دعا، حالانکہ کثرت سے دعا مانگنے کا حکم ہے، اختصار کے ساتھ دعا ہوتی۔ اتنی لمبی محفل تو بہت سارے نقطے بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کچھ لینے کا ٹائم آتا ہے نا اور اس سے مانگنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں جی ذرا آپ جی مولانا آپ آ جائیں، اچھا آپ نہیں چلیں آپ آ جائیں، آپ نہیں چلیں آپ آ جائیں جی 2 منٹ دعا کر دیں۔ بھئی دعا کو آپ نے اتنا ہلکا جان لیا ہے، آپ دعا کی اہمیت کو سمجھیں۔ بدر کے دن جب کفار آئے تھے نا تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ 1 اونٹ ذبح کرتے، گوشت بھوننا شروع کرتے، معاذ اللہ شراب کباب منگاتے، موج کرتے۔ ساری رات ابو جہل کی جماعت نے اونٹ کا گوشت کھا کھا کے اور شراب پی کے گزاری۔ وہ ادھر شرابیں پی رہے تھے، 1000 کا لشکر لے کے آئے تھے، ان کا خیال تھا کہ بڑی ہمارے پاس طاقت ہے، بڑی تلواریں زر ہیں۔ یہاں مسلمان 313، 6 زر ہیں اور 8 تلواریں، لیکن جو چیز فتح والی ہے وہ سمجھیں، وہ ساری رات شراب پیتے رہے، اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے نبی ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہے، ساری رات حضور نے دعا فرمائی، ساری رات۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تو ہر وقت ہی اپنے نبی سے راضی ہے، حضور کو رب کو منانے کے لیے جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، بلکہ رب تو نبی پاک کی رضا چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ لیکن اس کے باوجود حضور نے ہمیں بتانے کے لیے کہا کہ دیکھو میں نے ساری رات اللہ کو منایا، اگر اللہ مان جائے تو پھر 6 زر ہیں اور 8 تلواریں بھی فتح یاب ہو جاتی۔
اور اگر ہم رب کو نہ منا سکیں تو پھر 56 کے قریب اسلامی ملک اور اس میں ایٹمی قوتیں اور طاقتیں اور پیسہ اور دولت اور اتنا سا اسرائیل اور مسلمانوں کی قبلہ اول پہ وہ قبضہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ ایٹم بم پہ ہو گیا ہے۔ کاش بھروسہ اس رب کریم پہ ہوتا جو ساری قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، حضور مصلی کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلاتے تھے لوگوں کی کہ دعا کے ساتھ اپنی رغبت پیدا کرو۔ یہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے نا تو بڑی محفل کرنی چاہیے، سارے بندوبست کرنے چاہیے، قرآن خوانیاں کرانی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے حضور نے فرمایا کہ قبر میں جو چلا جاتا ہے وہ بھی منتظر رہتا ہے، وہ بھی کسی شے کا انتظار کرتا ہے۔ قبر میں بیٹھا بندہ بھی انتظار کر رہا ہے؟ ہاں، حضور فرماتے ہیں وہ انتظار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کس چیز کا؟ فرمایا وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ اور حضور نے رشتے گنوائے، نبی پاک نے رشتے گنوائے، فرمایا وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے، وہ وہاں منتظر ہے۔ یعنی بیٹا گھر میں بیٹھ کے کہہ دے یا اللہ تو میرے ابا کو بخش دے، ان لفظوں کا وہ قبر میں انتظار کر رہا ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے میری ماں میرے لیے دعا کرے، میرا باپ کرے، میرا بھائی کرے، میرا بیٹا کرے، میرا دوست کرے، رشتہ دار کرے۔ قبر میں وہ دعاؤں کے منتظر ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اور حضور فرماتے ہیں میری امت قبروں میں جائے گی گناہگار، نکلے گی نیکوکار۔ حضور وہ قبروں میں جا کے کیسے نیک ہو گئے؟ تو حضور فرمانے لگے پچھلوں نے دعائیں ہی اتنی کی تھی، رب نے قبروں میں بھی ان کے گناہ معاف فرما دیے۔ ہم لوگ نا آہستہ آہستہ، ایک تو اس موبائل نے ہمیں مصلی سے بڑا دور کیا ہے، بڑا۔ دوسرا یہ ہوا ہے کہ ہماری ترجیحات بھی بدل گئی ہیں۔ ترجیحات، پہلے تو کوئی تعزیت کرنے جاتا تھا تو فوتگی کے بعد انداز اور ہوتا تھا، اب تو بڑی بہترین چائے ملتی ہے فاتحہ پڑھنے جائیں، اب تو جناب بڑا زبردست بندوبست ہوتا ہے، اور ہر قسم کی اخبار بھی پھوڑی پہ ملتی ہے، جو آپ نے پڑھنی وہ مل جائے گی۔ اور ہمارے دیہاتوں میں تو حقہ بھی ملتا ہے۔ اور گئے کس کام ہے؟ دعا کرنے۔ کس کام گئے؟ دعا کرنے۔ اور دعا کیسے ہو رہی ہے؟ دعا مانگو جی، چلو جی ٹھیک ہے مانگ لیجیے۔ کیا مانگا آپ نے؟ کہتے جو صاحب نے مانگا ہے، چھٹی ہو گئی۔ بھئی دعا اس طرح آپ مانگیں گے؟ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میری طرح کے چھوٹے سے مولوی صاحب کے پاس میرے بچے آتے ہیں، تو میری طرح کا کمزور آدمی جسے پتہ ہے کہ میں بڑا نکما ہوں، گناہگار ہوں اور چھوٹا ہوں، اس کو سویرے بچہ سبق سنا رہا ہو نا اور کوئی الف با تا سا، تو سبق سناتے سناتے بچہ تھوڑا سا ادھر دیکھے تو میں تھپڑ مار دیتا ہوں، وہ ادھر دیکھ سبق مجھے سنا رہا ہے، منہ تو نے ادھر کیا ہوا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اسی طرح پرائمری اسکول کا ٹیچر میٹرک پی ٹی سی ہے، تو بچہ سبق سناتے بیچارہ اگر پنکھے کی طرف بھی دیکھے تو استاد ناراض ہو جاتا ہے، بھائی سبق مجھے سنا رہا ہے ادھر کیا دیکھ رہا ہے تو؟ چلے میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں، بیوی صاحبہ بات کر رہی ہیں گھر میں آپ کے ساتھ، تو آپ نے توجہ ادھر ادھر کر لی تو وہ بگڑ جاتی ہے کہ نہیں میں بھی تو گل سنانی ہوں، تسی غور ہی نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہفتہ رٹا رہے اس بات کا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بگڑا ہوا کام دور بھی نکل جائے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے بات کی تو نے توجہ ہی نہیں کی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ بھائی استاد ناراض ہو جاتا ہے، ٹیچر ناراض ہو جاتا ہے، بیوی ناراض ہو جاتی ہے، تو نے توجہ ہی نہیں کی میں کیا کہہ رہی ہوں۔ لیکن میں کیسے یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کروں کہ لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھ، مانگ کس رہے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے رب کریم سے مانگنے؟ وہ بھئی ایک عام آدمی بگڑ جاتا ہے کہ یار تو باتیں میرے ساتھ کر رہا ہے، دھیان تیرا کدھر ہے؟ تو اللہ سے مانگ رہا ہے، پھر تیرا دعویٰ بھی یہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کنز العمال میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے اللہ میری قوم شکوہ کرتی ہے کہ تو ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ ان کے نا لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل میرے ساتھ نہیں ہوتے۔
ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں پر ان کا دل میرے ساتھ نہیں ہوتا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں. کوئی قابل تو ہو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ان کی توجہ کوئی نہیں. لفظ میرے ساتھ ہیں اور ٹوٹے پھوٹے لفظ اور مرضی کی کلام، ادب کے ساتھ، اکرام کے ساتھ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے نبی پاک نے دعا کا ادب بتایا تھا. فرمایا اگر تم نے سیدھی دعا شروع کر لی اور مجھ پر درود نہ پڑا دعا سے پہلے تو تیری دعا زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی. دعا کیسے کریں؟ پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر حضور پہ درود پڑھیں، پھر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں. اور حضور فرماتے ہیں تیری دعا 3 حال سے خالی نہیں. یا تو جو تو طلب کر رہا ہے اللہ تجھے وہی دے دے گا، یا رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہیں کہ وہ چیز تیرے لیے ٹھیک نہیں تو تجھے کچھ عرصے کے بعد اس کا متبادل دے دے گا. اور فرمایا اگر وہ بھی تیرے لیے ٹھیک نہ ہوا تو دعا تیری پھر بھی ضائع نہیں ہوگی، تیری دعا اللہ ذخیرہ کر لے گا. دعا کا اجر اللہ تجھے قیامت کے دن عطا کر دے گا. تیری کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو اللہ کی حضور قبول نہ ہو. اپنا ذوق بنائیں دعائیں مانگنے کا. رات کو جناب پورا وقت گزارے مصلی پہ، اپنے دکھڑے اپنے رب کو سنائیں اور کیفیت ہو اللہ سے مانگنے کی، ذوق ہو اللہ سے مانگنے کا. یہ جتنا پیچھا ہم بندوں کا کرتے ہیں نا اس سے زیادہ اللہ کا کریں. دیکھیں اللہ کتنی کرم نوازی فرماتا ہے. ہم نے تو سویرے رٹا شروع کرنا ہے بندے راضی کرنے کا، سارا دن بندے راضی کرتے ہیں، سارا دن. فلانے کی فاتحہ پڑھ لو، فلانے کے بیٹے کے ولیمے میں چلے جاؤ، فلانے کی طبیعت پوچھ لو فون کر کے، اور میں نہیں جا سکتا بیٹے کو بھیج دے بگڑ جائے گا، برادری کا مسئلہ ہے. سارا دن بندے راضی کرتے ہیں، پھر ہو جاتے ہیں راضی، ہو جاتے ہیں. ملا رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح بکریاں چرانے والا بکریاں قابو نہیں نہ کر سکتا، بکریاں چرانے والا بکریاں قابو، ادھر والی بکریاں گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، تو ان کو گھیر کے لائیں تو ادھر والی نکل جاتی ہیں. یہ قابو آتی تو فرماتے ہیں مخلوق کے دل بھی قابو آتے. ایک بات پہ ایک بندہ راضی ہوتا ہے دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، دوسرا اسی بات پہ راضی کریں تو تیسرا. تو کیا ضرورت ہے بندوں کے پیچھے بھاگنے کی؟ بندہ اس رب کو راضی نہ کرے جو اگر راضی ہو جائے تو بندوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے. مخلوق کے دل خود اس بندے کی طرف مائل کر دیتا ہے. تو اپنا دعا کا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، خوب توجہ کریں، خوب عبادات مضبوط کریں. اس میں پھر دعائیں، آپ کو پتہ ہے خالی نماز جنازہ کی 40 دعائیں آئی ہیں حدیث پاک میں. کتنی؟ بول کے بتائیے. لیکن ہمارا تو اس قوم سے تعلق ہے کہ جن کو ایک بھی نہیں پوری یاد ہوتی، اور اعلان ہوتا ہے جنازے میں کہ جس کو جنازے کی دعا نہیں آتی، جس کو جنازے کی دعا نہیں آتی وہ مہربانی کرے وہ نماز والی. تو یہ ابھی بھی یہ اعلان ہوتا ہے آج کے دور میں بھی. یہ جتنے دیسی بندے تھے موبائل چلانا آیا ان کو کہ نہیں آیا؟ کیسے آ گیا؟ دیسی بندے تھے، ان پڑھ تھے، دیہاتی تھے، وہ کیسے آ گیا موبائل چلانا؟ بڑے بڑے بہترین میسج، بڑی بڑی شاندار. میری طرح کا بندہ، کئی لوگ آتے ہیں کئی دفعہ تو کہتے ہیں پیر صاحب آپ لوکیشن بھیج دیں، تو میں کہتا ہوں مجھے تو نہیں بھیجنی آتی. تو وہ سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوکیشن نہیں بھیجنی آتی، اس کو مذاق جانتے ہیں لوگ. ہر چیز ہم نے سیکھ لی، ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے، ہر کہانی کا پتہ ہے، ہر داستان کا پتہ ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بتا سکتے ہیں کس حلقے میں ووٹ کتنے ہیں، اس حلقے میں ووٹ کتنے، سارا ہی پتہ ہے. نہیں پتہ تو نماز جنازہ کی دعا کا نہیں پتہ، پتہ سارا ہی ہے. ساری کہانیاں آتی ہیں، ساری یہ بھی پتہ ہے کہ اس الیکشن میں کون سی پارٹی جیتی ہے تو اگلے میں کون سی جیتے گی، ساری کہانیوں کا پتہ ہے. 40 دعائیں نماز جنازہ کی ہیں. مقصد کیا ہے؟ کبھی کسی لفظ سے اللہ کو منایا جائے، کبھی کسی طریقے سے رب کو منایا جائے کہ یا اللہ تیرا بندہ چلا گیا اسے معاف کر دے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی، فرمایا میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جسے جنازے کی 40 دعائیں ساری آتی ہیں. ہمارا بندہ وہ جنازہ پڑھائے کیونکہ 40 دعائیں آئی ہیں حدیث پاک. کیا کریں ہم؟ ہمارا ذوق نہیں، ورنہ انشاءاللہ یاد کریں تو یاد ہو جاتی.
اپنی طبیعت کو اس طرف مائل کریں. میں آپ کو بتاؤں، ہم نہ سکون کے متلاشی ہیں، ہمیں سکون کی ضرورت ہے. سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں. باقی تو گندے پانی سے وضو کریں تو وضو ہوتا، اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں موسیقی سن کے سرور حاصل کر رہا ہوں، تو میرے بھائی اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ میں نشہ کر کے سکون حاصل کر رہا ہوں، تو گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں. اور سینے میں آگ لگی ہو تو وہ آگ سے بجھتی نہیں، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو کام ہم نے شروع کی ہے تو آگ بھڑکانے والے ہیں، آگ بجھانے والے. آپ ہاتھ پھیلا لیں، مالک کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ میں بڑا پریشان ہوں، میری مدد فرماؤ. وہ تو کریم ہی بڑا ہے. ملا رومی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ تھا فارسی بولنے والا، تو وہ صنم کہتے ہیں بت کو، بت کے سامنے کھڑا تھا، تو ساری رات اس نے کہا یا صنم یا صنم یا صنم، تو آواز کوئی نہ آئی. تو تھک گیا، نیند غلبہ کر گئی، تو بھولے سے منہ سے نکل گیا یا صمد، یا صمد، اے میرے بے نیاز رب. تو اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا جو مانگتا ہے دے دو. اللہ اس نے تو بھول کے تیرا نام لیا ہے. فرمایا چلو بھول کے لیا تو میرا ہی ہے نا. اس نے بھول کے لیا ہے، وہ بھول جاتا ہے، میں تو نہیں نا بھولتا. وہ دے دو جو مانگتا ہے. عرض کی مالک وہ تیرا اللہ کریم نے فرمایا ساری رات اس نے جھوٹے کو پکارا ہے، اسے ملا کچھ نہیں. اور اگر سچے کو آواز دینے کے بعد بھی وہ خالی رہ گیا تو جھوٹے سچے میں فرق کیا رہ جائے گا. یہ بنی اسرائیل کی بات بتاتے ہیں. تو میرے بھائی آپ بات کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ رب کو تو بس پکارنے کی دیر ہے. ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے بندے راضی کرنے کا، لیکن دعا کا ذوق. مجھ سے پوچھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ میرے ابا جی انتقال کر گئے ہیں، تو میں اصالِ ثواب کے لیے کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں 5 نمازیں پڑھو. ہر نماز میں اصالِ ثواب ہے ماں باپ کا. ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب. پڑھو 5 نمازیں، ہر نماز میں اصالِ ثواب ہوگا. لیکن دیگ پکانی آسان ہے، نماز پڑھنی لوگوں کے لیے مشکل ہے. دیگیں 10 پکا لیں گے، ان سے کوئی نماز پڑھو بھاگ جائیں گے. تو اس لیے اپنا ذوق، میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس سمیٹنے لگا ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے مولانا نقی علی خان صاحب، تو بڑے ذوق سے دعا مانگتے تھے. کسی نے پوچھا آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھا ہے؟ کہنے لگے اپنی بیوی سے. کس سے؟ تسی پریشان ہو گئے ہو نا گل سن کے، تسی نام ہی نہیں لیندے اس گل کا. چنگے پلے تگڑے بندے بیٹھے ہو، انہیں نام لے لیا تو کدھر مصیبت نہ کھڑی ہو جائے. تو میں آپ کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا کہ آپ نے سیکھا ہے، میں تو مولانا نقی علی خان کی بات کر رہا ہوں. تو آپ تو کوئی ہاں نہ کرے نا. ویسے بھی ویڈیو میری بن رہی ہے، آپ کی تھوڑی بن رہی ہے. یہ تسی آنکھ بھی دیو گے تو نہیں کسی نے پتہ لگن لگا. آپ بے فکر ہو جائیں. کس سے سیکھا ہے؟ کیوں کہ جس نے سیکھنا اس نے سب سے سیکھ ہی لینا ہے. جس نے کچھ ہے سیکھنی ہے اس نے بچوں سے بھی سیکھ لیتا ہے بندے نے اگر سیکھنا ہو تو. میں الحمدللہ سیکھتا رہتا ہوں، بہت ساری جگہوں سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. سیکھیں، مزاج بنائیں، بڑا کچھ ملے گا. اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر کو بندہ نہیں ملیا، کیونکہ ارادہ نہیں ہے سیکھنے کا. تو ساری عمر پیر ڈھونڈتے ہی گزر گئی. کیوں؟ ارادہ ہی نہیں ہے کچھ حاصل کرنے کا. تو وہ مجھے ایک صاحب پچھلے دنوں آئے تھے تو وہ کہنے لگے 20 سال ہو گئے پیر نہیں ملا. میں کہا تیری ڈیمانڈ ہی روز نوی بدل دیے تھے، اتنی ساری تیری ڈیمانڈیں ہیں. تو وہ انسان ہی ہے، اس نے فرشتہ تو بننا نہیں. اب آپ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے تو وہ کیسے کوئی پورا اترے گا. بہرحال مولانا نقی علی خان صاحب رئیس المتکلمین اتنے بڑے شیخ ہیں، فرماتے ہیں بیوی سے سیکھا ہے طریقہ دعا مانگنے کا. حضور کس طرح؟ تو فرمانے لگے میری بیوی نے مجھے کوئی کام کہا، کوئی پیسے اتنے چاہیے، فلاں کام ہونے والا ہے. تو میں نے اسے کہا بھی میرے پاس کوئی نہیں، کچھ دنوں میں پیسے آتے ہیں تو دیتا ہوں. 2-4 دنوں کے بعد بی بی نے پھر یاد کرایا کہ حضور وہ میں نے کہا تھا پیسے. فرمانے لگے ابھی نہیں آئے، آئیں گے تو دے دوں گا. عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے بار بار یاد کراتی ہیں. وہ 2-4 دن کے بعد پھر اس نے کہا جی وہ تھوڑے پیسے کہے تھے. تو آپ فرمانے لگے مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا تو بڑی عجیب ہے، تجھے کہا ہے نا کہ ابھی وہ کھیتوں سے پیسے آئے نہیں، زمیندار تھے تو وہاں سے حصہ ٹھیکہ وغیرہ آتا تھا یا جو بھی وہاں سے فصل کی قیمت آتی تھی.
وہ آتے ہیں تو تو مجھے شرمندہ ہی کرتی رہتی ہے، روز آ کے یاد کراتی ہے، نہیں ابھی میرے پاس، کہتے میں نے ڈانٹ دیا۔ اس نیک مزاج بی بی نے میری سختی سہی، ڈانٹ سہی، اور کہتے ہیں پھر 2 آنسو اس کی آنکھوں میں نے دیکھے، اور اس نے ایک لفظ کہا تو مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی آپ ہی میرے شوہر ہیں، آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے کہوں؟ کہتے ہیں اس نے بات کی تو میں بھی رو پڑا۔ کہنے لگی اب آپ کو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا اگر یہی ذہن میرا بھی بن جائے، میں اپنے رب سے اگر کہوں کہ تو ہی میرا رب ہے، مالک بتا تجھ سے نہ کہوں تو اور کس سے کہوں؟ اللہ تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو میں کدھر جاؤں؟ اگر ایک خاتون کا یہ ذہن ہے تو پھر میرا بھی تو اپنے رب کے بارے میں یہ ذہن ہے، اور اللہ میں کس سے کہوں تجھ سے نہ کہوں، کدھر جاؤں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ، عطائے رسول ہند الولی، خواجہ صاحب کہتے ہیں میں حج کرنے گیا، سارے لوگ ایک لباس پہن لیتے ہیں، ایک بولی بولتے ہیں، لبیک اللہم لبیک اور لبیک لا شریک لک لبیک، سب لبیک لبیک پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ جب لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے نہیں تو غیر آ گئے۔ میں نے تھوڑا فوکس کیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ ہے، یہ جب لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اسے مجمع سے نا بازو سے پکڑ کے باہر نکال لیا، اور میں نے کہا تجھے پتہ ہے کہ جب تو لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے تو غیر حاضر ہے؟ کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی، پر وہ شخص کہنے لگا جی مجھے پتہ ہے۔ کہ تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے؟ کہنے لگا بالکل پتہ ہے۔ وہ تجھے واقعی پتہ ہے؟ حضور پتہ ہے؟ تو فرمایا پھر؟ تو وہ عرض کرنے لگا حضور 23 سال ہو گئے، 23 سال میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور کہتا ہوں لبیک، مجھے ہر سال یہ آواز آتی ہے دوڑ جا تو غیر حاضر ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں بات وہ اپنی سنا رہا تھا، میں رو پڑا۔ تو میں نے کہا تو ہر سال ہی پھر آ جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے عجیب ہی بات کر دی، کہنے لگا حضور آپ کوئی اور رب بتا دے وہاں چلا جاتا ہوں۔ جب ہے یہ کہ رکھے تب اس کی کرم نوازی اور نہ رکھے تو اس کی بے نیازی، کیا کریں؟ رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تو تب بھی ٹھیک، کدھر جاؤں؟ کوئی اور اللہ بتا دیں آپ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں وہ رویا تو اس کے گلے لگ کے میں بھی بڑا ہی رویا۔ اتنا درد اپنے مالک کے ساتھ، اتنا گہرا رشتہ۔ کہتے ہیں ہم وہی تھے کہ ہاتف غیب سے ندائی معین الدین تو بیچ میں سے ہٹ جا، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ یہ 1 سال کہہ دیا نا تو حاضر ہے تو اگلے سال آئے گا نہیں۔ اس کا آنا ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا 23 سال ہو گئے، جس کا بھی حج قبول کیا اسی کی برکت سے قبول فرمایا، اس کی برکت سے قبول۔ دوستو اللہ کے ساتھ تو بندوں کا رشتہ، رب کے ساتھ بندوں کا تعلق، اللہ کے ساتھ بندوں کے جو ہیں وہ دیکھو نا، کیا کوئی عمل نہیں، داڑھی سفید۔ حضور نے فرمایا میرا مومن تو سفید داڑھی لے کے قبر میں چلا جائے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، یہ سفید داڑھی لے کے آ گیا، مجھے حیا آتی ہے اسے عذاب دیتے ہوئے۔ اور قرآن پاک نے پتہ کیا لفظ کہے، پڑھتے نہیں نا، کبھی کبھی وجد آتا ہے، کپڑے پھاڑ دینے کو دل کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا او انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا تو رب کریم ہی بڑا، تو کرم والے سے ہٹ گیا، تو کریم سے پیچھے ہٹ گیا جو کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک، اور تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا بربک الکریم، حالانکہ تیرا رب، تو کرم والے رب سے پیچھے ہٹ گیا، کدھر چلا گیا تو؟ بڑی ہو گئی یاروں کی بیٹھکیں، بڑی ہو گئی گپ شپ، بڑی ہو گئے کغان نران کے دورے، اور بڑی ہو گئی مری کی سیریں، اور بڑے ہو گئے یورپ کے دورے۔ اب کچھ وقت مسجد میں بھی ہونا چاہیے، اب تھوڑا ٹائم چھپ چھپا کے نا اللہ کے حضور بھی ہونا چاہیے۔ بڑے بھاگ لیے، بڑے دوڑ لیے، لیکن کبھی زندگی پلٹ کے دیکھو، اگر کبھی مائنس تقسیم کرو گے تو ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، ہم خالی کے خالی ہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں ہیں، واپس لوٹیں
اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، خوب دعائیں مانگیں۔ ایک بات اور کر دوں جاتے جاتے، حضور نے فرمایا جب تو اپنے بھائی کے لیے کوئی چیز مانگتا ہے نا اللہ سے، یہ مشکل ہوتا ہے کہنا کہ اللہ میرے بھائی کو کروڑ پتی کر دے، یہ مشکل ہوتا ہے کہنا اللہ میرے بھائی کو گاڑی دے دے، مشکل ہے، اپنے لیے بندہ مانگتا ہے جب بھی مانگتا۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر تو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگے گا نا، تو جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگے گا وہ شے رب تجھے پہلے عطا کرے گا، پہلے تجھے دے گا پھر تیرے بھائی کو دے گا۔ تو کسی کے لیے دعا مانگنا بھی رائے گا، آپ نے کسی کی بخشش کا سوال کیا تو معنی یہ ہے کہ آپ پر بھی اللہ رحم فرمائے گا، آپ کو بھی اللہ عطا کرے گا۔ میری دعا ہے کہ جن کے لیے ختم کے لیے ہم جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، حضور کے صدقے سے، نبی پاک کے وسیلے سے ہمیں اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔